السلام علیکم حضرات، جیسے کہ آپ واقف ہیں، آج یعنی 26 ستمبر 2011 عیسوی بروز پیر بعد نماز عصر ہم جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں جمع ہیں اور یہ شریعت انفارمیشن سروس کی 413ویں نشست ہے۔ میں غلام یزدانی کنوینر محافل آپ سے مخاطب ہوں اور آج کے ہمارے مہمان مخرر ہیں پروفیسر سید جہانگیر صاحب، ہماری کالج آف لینگویجز یونیورسٹی آف لینگویجز کے پروفیسر ہیں اور وہ ہمیں اپنے ہی دیے ہوئے عنوان حجاب اور اسلام سے مخاطب کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارے مقررین اس پس منظر میں، اس بیک ڈراپ میں ہمیں مخاطب کرتے ہیں جو موجودہ حالات سے مطابقت رکھتا ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ حجاب کے بارے میں دنیا کے کئی ممالک، مغربی ممالک خصوصاً اس میں ایک تہلکہ مچا ہوا ہے۔ اگر آپ نے آج کا بھی اخبار دیکھا ہو تو آج کے اخبار میں بھی شاید میں نے پڑھا ہے کہ فرانس میں وہ مسئلہ کس طرح کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ بہت اہم عنوان ہے اور آپ اگر اس سے استفادہ کریں تو نہ صرف یہ کہ آپ اپنی ذات کے لیے منفعت بخش عنوان سے واقفیت حاصل کریں گے بلکہ اپنے حلقے میں بھی اس کو بتا سکیں۔ اور آپ کو جیسے معلوم ہے ہمارے ہاں کچھ قدردان ایسے بھی ملے ہیں جو ان محافل کی قدر کرتے ہوئے یہ ویب سائٹ فراہم کی ہیں اور یہ ویب سائٹ کی وجہ سے دنیا کے کونے کونے میں اس کو ترقیاتی انداز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اس کا ویب سائٹ کا نمبر آپ کا جو پرچہ ہے پرچے میں بہت باریک سا لکھا ہوا ہے، یہاں پر دیا گیا ہے۔ نہیں ہے تو پرچہ لے لیجیے اور کوشش کیجیے کہ آپ کے حلقوں میں، آپ کے دوست احباب میں، آپ کے باہر سے بیرون ممالک کے جو تعلقات ہیں ان کو ویب سائٹ دیں اور یہ بتائیں کہ پلیز سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ہفتے میں 3 محافل ہمارے ہوتے ہیں اور جو سب بڑے بڑے اہم عنوانات سے اور ان کا سلسلہ اتنے عرصے سے جاری رہنا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا تعاون محافل کو حاصل ہے۔ پہلا ہفتے کے دن ہوتا ہے تاریخ اسلام،
پھر نشست ہوتی ہے پیر کے دن، جیسے آج ہو رہی ہے کہ شریعت انفارمیشن اور پھر 4 شنبے کے دن ہوتی ہے اقبال شناسی۔ ہمیں زیادہ وقت لیے بغیر ہمارے آج کے فاضل مقرر جناب سید جہانگیر صاحب سے گزارش کروں گا تو شہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین اجمعین، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وقال صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. وقال في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أن يدنين بجلابيبهن إلى آخر الآية. وقال في مقام آخر: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم المقام، معزز بزرگ قانون دار علی جناب غلام یزدانی ایڈوکیٹ صاحب، روح رواں محافل مسجد عالیہ، محترم لشکر صاحب، ملت کے بزرگ اور نوجوان و مسلیان مسجد حاضر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کی بھلائی اور ان کی ہدایت کے لیے ابتدا تا آخر انسانیت کی بہبود کے لیے انبیاء اکرام کو مبعوث فرماتا رہا، اور اس کا سلسلہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمایا، اور اس سلسلے کا اختتام حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا۔ بمحض اللہ کا فضل ہے کہ آج اسلام اور امت مسلمہ، اسلام کے بانی حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا فانی سے پردہ فرمانے کے بعد بھی یہ امت نہ صرف ملت اسلامیہ کی فلاح و بہبود بلکہ ساری انسانیت کے خیر اور ان کی بھلائی کی فکر کرتے ہوئے وقتاً فوقتاً بلکہ چاروں پہر اپنے آپ کو انسانیت کی بھلائی اور خیر کے کسی نہ کسی سرگرمی میں خود کو مصروف رکھا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں
پوری وضاحت کے ساتھ یہ ارشاد فرما دیا تھا اور فرما دیا ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ کے مصداق کہ ہمیشہ روئے زمین پر ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے اور ہوگی اور ہونا چاہیے کہ وہ انسانیت کو خیر کی طرف بلاتی رہے اور برائیوں سے روکتی رہے۔ الحمدللہ پوری دنیا میں امت مسلمہ اپنے بلبوتے پر اپنی صلاحیتوں اور امکانات کے مطابق اس ذمہ داری کو پوری طرح سے نبھا رہی ہے۔ الحمدللہ مسجد عالیہ کے بڑے قداور اور قدیم ترین شخصیت علی جناب غلام یزدانی صاحب بھی مختلف موضوعات پر نہ صرف امت مسلمہ بلکہ پوری انسانیت کی بہبود اور انہیں روشنی اور سیدھا راستہ بتلانے کے لیے مختلف عنوانات سے عرصے دراز سے یہ مجالس منعقد کرتے آ رہے ہیں۔ آج کی اس مجلس کا عنوان جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا حجاب اور اسلام، اور مختصر طور پر محترم کے زبانی آپ نے یہ بھی محسوس فرمایا اور ملاحظہ فرمایا کہ آج ساری دنیا حجاب پر ایک جنگ چھیڑتی ہے اور چاہتی ہے کہ انسانیت کو انسانی جامے سے نکال کر اس کے جامے کو پارا پارا کر دے اور انسان کو بھی حیوانوں کے صف میں لا کھڑا کر دے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے اصل موضوع پر آؤں، میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جو لوگ حجاب یا انسانیت کی بقا کے لیے کوشاں ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، ان کو کسی بھی حد تک اور کسی طرح سے بھی مایوسی یا قسم و پرسی کے ماحول میں نہ جانے کی ضرورت ہے اور نہ اس کو انہیں کسی پریشانی یا پشیمانی کے منہ دیکھنے کی ضرورت ہے، بلکہ جس وقت سے انسانیت اس روئے زمین پر آئی ہے، جب سے حابیل اور قابیل کے درمیان حق اور باطل کی جنگ چھڑی، اس وقت سے قیامت تک حق اور باطل کی جنگ چلتے رہے گی اور باقی رہے گی۔ اور یہ بات بھی آپ کو اور مجھے اچھی طور پر جان لینا چاہیے کہ حق ہمیشہ نادر اور کم تعداد میں اور جھکا ہوا ہے، باطل ہمیشہ بڑی تعداد میں رہا اور دنیا کو یہ محسوس کرواتا رہا کہ وہ طاقتور ہے، لیکن تاریخ نے یہ ثابت کر دکھایا اور تاریخ کے پس منظر اور اس کے مطالعے کی روشنی میں مجھ کو اور آپ کو یہ بات صاف طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ حق ہی ہمیشہ کامیاب و کامران اور سرخ رو رہا، گو کہ وہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو قربان کر دیا اور اپنے آپ کو باطل کے مقابلے میں تہس نہس کر دیا۔ تو اس بات کو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات میں اس وجہ سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ آج بہت سے تعلیم یافتہ حضرات جو اپنے آپ کو روشن خیال بھی اور مہذب اور تہذیب کا علمبردار بھی کہتے ہیں، وہ بھی اس حجاب کی مخالفت کی تحریک میں بہے جا رہے ہیں۔
عزیزان گرامی، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں اور کر رہا ہوں کہ روئے زمین پر عورت کو اسلام نے جو مقام و مرتبہ اور احترام اور عزت اور حفاظت کا نہ صرف پیغام بلکہ وسائل فراہم کیے، دنیا کا کوئی مذہب بھی اس طرح سے عورت کی حفاظت، اس کے ناموس کی حمایت اور اس کی مدافعت کے لیے کبھی نہ آگے آیا اور نہ کوئی وسائل فراہم کیا۔ آپ اسلام سے قبل کے حالات کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ بات صاف طور پر اور پوری وضاحت سے معلوم ہو جائے گی کہ عورت صرف معاشرے کے استعمال کی ایک چیز کی حیثیت رکھتی ہے، اس کی حیثیت بھی معاشرے کے استعمال کے عام اشیاء کی طرح تھی۔ آپ جزیرہ نما عرب کی معاشرے اور اس کی تہذیب کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات سامنے آ جائے گی اور معلوم ہو جائے گا کہ عورت کو انتہائی حقیر ترین چیز سمجھا جاتا، اس حد تک حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا کہ اس کو اس روئے زمین پر جینے کا حق بھی نہ ملتا۔ جس تہذیب نے اس عورت کے ناموس اور اس کو جینے کا حق دیا وہ ہے تو اسلام۔ حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی بنا کر مبعوث ہوئے تو آپ نے اس رسم کو جس میں لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، آپ نے اس کو روکا اور منع کیا اور اس کو حرام قرار دیا۔ اسی طرح سے چاہے مہر کی بات ہو، اسی طرح سے شادی کے معاملے میں اپنے رائے کا اظہار کا معاملہ ہو، اپنے شریک حیات کے انتخاب کا معاملہ ہو، ہر میدان میں عورت کو مرد کے مقابل برابر کا حق دیا گیا۔ آج اسلام اور اسلامی تہذیب پر یہ الزام تراشا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھئی عورت اسلام میں باندھی کی حیثیت رکھتی ہے، اس کو مساوات کا کوئی درجہ اور کوئی مقام اسلام میں نہیں مل رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، آپ غور فرمائیے، جس مذہب نے عورت کو زندگی عطا کی، جس عورت کو اسلام نے مرد کے برابر کا درجہ دیا اور اتنی خاموشی سے اور اتنے مستحکم انداز میں عطا فرمایا جس کو کوئی مذہب عطا نہ کر سکا، اس کے باوجود اگر اسلام پر اس طرح کی بہتان اور الزام تراشی کی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف ان لوگوں کی یا تو عصبیت کی وجہ ہے یا پھر اسلام کے مطالعہ اور اسلام کے تعلیمات اور اسلام کی تاریخ سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ ان چند تمہیدی کلمات کے بعد میں قرآن مجید کی روشنی میں اور حدیث شریف کی روشنی میں حجاب سے متعلق آپ کے سامنے چند معلومات اور چند واقعات رکھنے کی کوشش کروں گا، جس سے مجھ کو اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حجاب اسلام نے کیوں لاگو کیا ہے۔ کیا واقعی حجاب عورت پر کوئی زیادتی ہے یا عورت کے معاشرے کے لیے کوئی نقصان دہ عمل ہے، یا پھر جس حجاب کو اسلام میں نافذ کیا ہے یہ مکمل طور پر انسانیت کی حفاظت
اور معاشرے کی پاک دامنی کی حمایت میں یہ اقدام ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ جس آیت شریفہ کے ذریعے حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے رہا ہے، اس میں فرما رہا ہے یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین ان یدنین جلابیبہن، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی زوجات مطہرات اور آپ اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی خواتین کو اس بات کی ہدایت دے دیجئے اور اس بات سے واقف کروا دیجئے کہ وہ جب کبھی اپنے گھروں سے باہر کسی حاجت روائی کے لیے نکلیں تو وہ اپنے سروں پر سے چہرے پر پردہ ڈال لیں۔ عزیزان گرامی، آج کے ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ خدشہ اور شک و شبہ جو سارے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ آیا واقعی چہرے کو چھپانا اور ہاتھوں کا چھپانا حجاب میں داخل ہے یا نہیں؟ میں باقی دیگر ان باتوں کی طرف زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا اور آپ کو اس طرف نہیں لے جاؤں گا، کیونکہ الحمدللہ حیدرآباد کا معاشرہ مجموعی طور پر اور خاص طور پر مسلم معاشرہ مکمل طور پر نہ صحیح لیکن بہت حد تک اسلامی اور مشرقی تہذیب کو اپنائے ہوئے ہیں۔ آج بھی پورے ہندوستان کا آپ اور میں دورہ کریں، مختلف شہروں کا جائزہ لیں تو مجھ کو اور آپ کو یہ بات واضح اور صاف طور پر معلوم ہو جائے گی اور ہوتی ہے کہ ہمارا حیدرآبادی معاشرہ الحمدللہ ہندوستانی مشرقیت اور ہندوستانی تہذیب کو بہت حد تک اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آج بھی حیدرآباد میں جو فتنے اور فساد ہو رہے ہیں دیگر شہروں اور دیگر ممالک کے مقابل اس کا گراف بہت کم اور بہت نیچا ہے۔ میری اس گفتگو سے کم از کم آپ یہ تو جان لیے ہوں گے اور یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ خاتون کی عفت اور اس کے ناموس کی حفاظت میں حجاب اور پردے کا کیا رول ہے۔ اس سے قبل میں آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ یہ حجاب کی جو آیت نازل ہوئی اس کا کیا موقع ہے، کیا اسباب و علل ہے، کیونکہ ہمارے درمیان نشتر صاحب بھی یہاں موجود ہیں، ان کو تھوڑی تاریخ سے اور اسلام کی تہذیب اور دیگر باتوں سے بھی واقف ہو جائے، وہ کہ ہمارے تہذیب کے بہت نمائندہ اور قدیم ترین شخصیت ہیں، جانتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کو مطالعہ کرتے ہیں۔ حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد سے ہجری کیلنڈر شروع ہوتا ہے اور آپ کے یہاں تشریف لانے کے 5ویں سال یعنی ہجرت کے 5ویں سال یہ آیت حجاب نازل اور اسی دوران غزوہ احزاب بھی رونما ہوا۔ اس کی وجوہات کیا ہوئی؟ جیسا کہ آیت شریفہ میں یہ بات واضح ہے، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ یہ آیت شریفہ ہم کو دو باتوں کی نشاندہی کرتی ہے۔
کہ سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اور یہ جاننا چاہیے کہ تبرج الجاہلیہ کیا بات ہے، کس چیز کی عکاسی کرتی ہے اور کس بات کا اور کس ماحول کا مجھ کو اور آپ کو مطالعہ کرواتی ہے۔ تبرج ہے کیا چیز؟ پہلے تبرج کے معنی آتے ہیں ویسے برج، بروج، جس کے ٹاور کے معنی عربی زبان میں اور آج کی عربی زبان میں بھی یہی معنی لیے جاتے ہیں۔ تبرج کا مطلب کھلاپن، کھولنا، کھل جانے کے معنی آتے ہیں۔ تو جو اللہ تبارک و تعالی اس آیت شریفہ میں وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ میں جس بات کا حکم عطا فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ اے مومن خواتین، تم ایسے تبرج، ایسا کھلاپن مت اختیار کرو جو کھلاپن تبرج الجاہلیت الاولیٰ یعنی اسلام کی آمد سے قبل کا کھلاپن یا تبرج۔ بے حیائی نہیں عرض کروں گا، بے حیائی الگ چیز ہے اور تبرج الگ چیز ہے۔ تبرج کے معنی آتے ہیں کھلاپن۔ تو یہ جاہلیت الاولیٰ میں کھلاپن کیسے ہوا کرتا تھا؟ اور دوسری آیت شریفہ میں اس کی وضاحت آتی ہے وَضْرِبْنَا بِخُمُرِكُنَّ عَلَى جُيُوبِكُنَّ۔ وہ جو تبرج الجاہلیت الاولیٰ کی جو وضاحت آئی ہے، جس کے بارے میں بتلایا گیا ہے، اس کا تدارک اور اس سے رکنے کے لیے جو احکام نازل فرمائے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ وَضْرِبْنَا بِخُمُرِكُنَّ عَلَى جُيُوبِكُنَّ کہ اے مومن خواتین، تمہیں چاہیے کہ تم اپنی اوڑھنیوں کو اپنے جیوب پر ڈالیں۔ اب جیوب کا لفظ بھی ہے، جیب تو میں اور آپ جانتے ہیں، لیکن عربی زبان کی لغت کی اصطلاح میں جب جیب کا اشارہ خاتون کے ساتھ ہوتا ہے، کسی عورت کے ساتھ ہوتا ہے، تو خاص طور پر سینے کے درمیان قمیص کا جو حصہ کھلا ہوتا ہے اس کو جیب اور اس کی جمع جیوب آتی ہے۔ ہوتا یوں تھا کہ جاہلیت الاولیٰ میں جو عرب کی خواتین جو طریقہ کار اپنے لیے اختیار کی ہوئی تھیں وہ یہ تھی کہ وہ اپنے زیورات کو اپنے سینے پر نمائش کے طور پر ظاہر کرتی اور سینے کو کھلا، اور اسی کو احادیث شریفہ اور احادیث شریفہ کی تفصیلات میں اور تفاسیر میں اس کو تبرج الجاہلیت الاولیٰ یعنی پہلی جاہلیت کا کھلاپن بتلایا گیا، یعنی اس میں خاتون مکمل طور پر اپنے سینے کو اور ساتھ ساتھ اپنے زیورات کو کھلا چھوڑ دیتی اور اس پر کسی قسم کی اوڑھنی یا کسی قسم کا ایسا کپڑا یا ایسا طریقہ استعمال نہ کرتی جس کی وجہ سے وہ چیزیں چھوٹ جائیں۔ اسلام نے اس بات کو منع فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہوئی کہ اسلام سے قبل کے دو معاشرے تھے، ایک آزاد خواتین کا معاشرہ تھا اور ایک باندیوں والا معاشرہ جو پوری دنیا میں ہی پھیلا ہوا تھا۔ یہ اسلام سے کوئی خصوصیت یا اس سے گہرا تعلق نہیں ہے، اسلام بھی اس سلسلے کو کچھ وقت تک جاری رکھا۔ یہ جو باندیوں والا معاشرہ تھا یہ صرف دو کپڑوں پر اتفاق کیا کرتا تھا، اور جو آزاد خواتین کا جو معاشرہ تھا وہ صرف دو کپڑوں پر اکتفا نہیں کیا کرتا تھا بلکہ دو سے زائد
کپڑے اپنے لیے استعمال کیا کرتے تھے، اور آہستہ آہستہ معاشرے میں بگاڑ کی وجہ سے یہ خرابی آزاد خواتین میں بھی آ گئی۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں، تھوڑے اس معاشرے کی عکاسی کرتا چلوں کہ عموماً یہ خواتین رات کے وقت یا بالکل اندھیرے میں اپنی ضروریات کی فراغت کے لیے باہر جاتی، تو ایسے ماحول میں غیر مہذب، ناشائستہ عناصر ان عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ، ان کو تکالیف کے اقدامات کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ایک آزاد خاتون کے ساتھ بھی رونما ہوا، جس کی وجہ سے یہ حکم نازل ہوا کہ وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ تم جاہلیت کی طرح کا تبرج، کھلاپن اختیار مت کرو۔ بات یوں ہی چل رہی تھی، حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوت میں تشریف فرما تھے۔ لوگوں کی آمد رفت کا سلسلہ جاری تھا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو بڑا مقام عطا فرمایا تھا، اور حضور نے فرمایا تھا کہ حضرت سیدنا عمر کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری فرما دیا۔ تو آپ نے حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ، آپ کے پاس آنے والوں میں صالح بھی ہیں، طالح بھی ہیں، ایسی صورت میں یہ مناسب ہے اور ہوتا ہے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم فرمائیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ تجویز بارگاہ رسالت میں پیش فرماتی ہے کہ ایسے ماحول میں آیت شریفہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین ان اللہ کان غفورا رحیما۔ یہ آیت شریفہ اب اس آیت شریفہ میں تفصیلات میں گئے بغیر، کیونکہ وقت انتہائی تنگ ہے، میں یہ جو دو الفاظ ہیں عموماً پڑھنے والوں کو اس کے معنی وضاحت کے ساتھ نہیں آتے، صاف سمجھ میں نہیں آتے کہ یدنینا جلابیبہن، یدنینا جلابیبہن کے کیا معنی ہیں، یہ جلباب کیا چیز ہے اور یدنینا کے کیا معنی ہوتے ہیں، کیا واقعی چہرہ حجاب میں داخل ہے یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کی ہم نشست میں صرف اس ایک نقطے پر گفتگو کر لیں اور کسی نتیجے پر پہنچ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری آج کی نشست بہت کامیاب ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بات آپ کے سامنے واضح طور پر عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اس بات میں، اس مسئلے میں علماء کرام نہیں بلکہ ائمہ کرام میں اختلاف ہے، اور آپ اس اختلاف سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک بات اچھی طور پر آپ جان لیں کہ اختلاف یہ آج کی اختراع یا آج کی پیداوار نہیں ہے، بلکہ خود حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حین حیات صحابہ کرام کے معاشرے میں مختلف موضوعات اور مسائل پر آراء کا اختلاف ہوتا رہا اور ہوتا چلا آیا۔ تو آج اگر
کسی بات پر علماء اور معاشرے میں اختلاف ہوتا ہے تو اس پہ ہم کو اور آپ کو پریشان ہونے کی یا کوئی منفی رویہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ہم کو اور آپ کو یہ حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور بھی ارشاد فرمایا کہ آپ ایمان اور اسلام پر جتنا ممکن ہو سکے آپ عمل کیجیے تو آپ انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی نصیب فرما دیں۔ تو یہ تمام اختلافات کو جو ائمہ کرام کے درمیان ہوئے ہیں آپ اسی تناظر میں ملاحظہ فرمائیے، اور اس کے بعد آپ کے ذہن و دماغ میں جو چیز سب سے بہتر نفس کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کے تقوی اور اللہ کے احکام کو سامنے رکھ کر سب سے زیادہ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا جذبہ اور خواہش رکھ کر آپ جس بات پر بھی انشاءاللہ عمل کریں گے آپ کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ اس تمہید کے بعد میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ائمہ کرام میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مالکیہ میں اور بعض شافعی علماء کرام نے عورت کو چہرہ یا عورت کے چہرے کو حجاب کے حکم سے خارج کیا ہے اور یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ چہرہ حجاب میں داخل نہیں، لیکن حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اور خاص طور پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کے ساتھ عورت کے چہرے کو اور ہاتھوں کو حجاب میں داخل کیا۔ آیت شریف میں آیا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یعنی حکم ہو رہا ہے کہ مومن خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں صرف اسی حد تک جو ظاہر ہوا ہے یا ظاہر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو دو الفاظ ہیں بڑے گہرائی اور بڑے معنی خیز ہیں اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علماء نے انہی دو الفاظ سے چہرہ حجاب میں داخل ہے اور حجاب میں داخل نہیں ہے کے معنی کو اخذ فرمایا، کیونکہ بات بہت باریک ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں یہ فکر واضح ہونا ہے کہ اسباب و علل کیا ہے۔ عام طور پر تو یہ ائمہ کرام نے چہرے کو حجاب سے الگ قرار دیا ہے، لیکن ان علماء جو علماء چہرے کو حجاب میں داخل کیے ہیں ان دونوں کی ہم کو دلیلوں کو دیکھنا پڑے گا۔ جنہوں نے حجاب کو چہرے کو حجاب سے نکالا ہے وہ کہتے ہیں کہ الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو اس سے ظاہر ہوتا ہے جو زینت سے، تو اس کو بتلاتے ہوئے انہوں نے چہرے کو حجاب سے باہر کر دیا۔ لیکن جن علماء نے حجاب کو یا چہرے کو حجاب کا حصہ بتلایا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ما ظہر منہا میں چہرہ یا ہاتھ نہیں ہے بلکہ اس خاتون کا وہ لباس ہے جو ظاہری طور پر حجاب یا جلباب یا عبایا کے طور پر وہ حجاب کی خاطر اپنے جسم پر اوڑھتی۔ مختصر انداز میں آپ سے یہ عرض کر سکتا ہوں
اور جو حقیقت سے بہت قریب ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے جسم میں زینت والی جو چیز ہے اور سب سے زیادہ زینت والی جو چیز ہے وہ کیا ہے، اس کا فیصلہ مجھ کو اور آپ کو اور ہم کو اس نشست میں کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر عام آدمی بھی کسی تھوڑے سے غور و فکر کے ساتھ بھی اس مسئلے پر غور کرے اور غور کرے گا تو اس نتیجے پر بآسانی پہنچ جائے گا کہ عورت کے جسم میں سب سے زینت اور سب سے زیادہ اٹریکٹ کرنے والی جو چیز اور جو حصہ ہے وہ اس کا چہرہ ہے، جس کی وجہ سے میرے اور آپ کے لیے بات واضح ہوتی ہے کہ یہاں پر ما ظہر منہا سے مراد خاتون کا چہرہ نہیں لیا جانا چاہیے، بلکہ وہ لباس جو خاتون عبائے یا جلباب کے طور پر اپنے جسم پر پہنتی ہے یا اوڑھتی ہے۔ اس سلسلے میں جن علماء کرام اور ائمہ کرام نے چہرے کو حجاب سے الگ کیا ہے، ان کی گفتگو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے اس قول سے بھی خارج ہو جاتی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، جن کو حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تفسیر کی تعویل کی دعا دی تھی اور جنہیں سب رئیس المفسرین کے نام سے جانتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، بڑی طویل حدیث شریف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آیت وَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ اور وَيُدْنِينَ عَلَى جَلَابِيبِهِنَّ کہ آیات شریفہ کا نزول ہوا تو تمام خواتین، تمام مسلم خواتین اپنے خمر کو یعنی اپنے اوڑھنیوں کو اپنے سروں پر سے چہروں پر ڈال لی اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ خواتین اپنے اوڑھنیوں کو چہروں پر سے ڈال کر صرف ایک آنکھ کی جگہ کھلی رکھی تاکہ اس سے اپنا راستہ اور اپنی آنکھ دیکھنے کے لیے استعمال کیا۔ تو میرے عزیزان گرامی، اس آیت شریفہ سے جو لوگ جن کے دلوں میں ذرا بھی کسی قسم کی اسلام اور اس کی تعلیمات کے بارے میں شک و شبہ ہے یا اس سے کچھ دنیاوی مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ بتلاتے ہیں کہ بھئی عورت کا چہرہ حجاب میں شامل نہیں۔ ساتھ ساتھ احادیث شریفہ میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہم حج کے لیے جاتے اور طواف کرتے تو ہمارے سامنے سے جب کبھی کوئی اجنبی گزرتا تو ہم اپنے چہروں پر نقاب ڈال دیا کرتے۔ تو اس حدیث شریف کی روشنی میں بھی یہ بات ہم کو معلوم ہو جاتی ہے کہ حجاب خاتون کا چہرہ حجاب میں داخل ہے، حجاب سے خارج نہیں ہے۔ جن لوگوں نے خاتون کے چہرے کو حجاب سے خارج بتلایا ہے، وہ لوگ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اگر
خاتون کے چہرے سے اور اس موجود معاشرے میں اگر کسی فتنے کا خوف ہے تو ایسے ماحول میں وہاں بھی خاتون پر واجب ہے کہ وہ اپنے چہرے کو چھپائے. بات اور طویل ہے لیکن اب حکم ہے کہ بات اپنی مکمل کر دیں. سوال جواب کا طریقہ. اچھا سوال جواب بہت اچھی بات ہے. سوال جواب کی بات ہے تو انشاءاللہ اس میں بہت ساری چیزیں واضح ہوں گی. مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ کے یہاں سوال جواب کا سیشن بھی ہے. بہرحال یہ چند باتیں ہیں تو دونوں باتوں میں آپ یہ وضاحت کے ساتھ سمجھ لیجئے کہ آج کے ہمارے انتہائی فتنہ پرور ماحول میں سب سے بہترین بات یہی ہے کہ عورت کے چہرے کو، جیسا کہ سیدنا امام شافعی، سیدنا امام حنبل اور دیگر ائمہ کرام نے حجاب میں شامل کیا ہے، اس کو حجاب میں ہی شامل رکھا جائے، کیونکہ عورت کے جسم میں، اس کی شخصیت میں سب سے زیادہ زینت والی جو چیز ہے، جیسا کہ آیت شریفہ میں آئے ہیں وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، کہ اپنی زینت کو صرف اپنے شوہروں، پھر اپنے جو نا خاندان والوں جن کے ساتھ رشتہ کرنا حرام ہے، ان کے سامنے کھولا جا سکتا ہے، تو ان کے سامنے آپ اپنی زینت کو وہ بھی اسی حد تک، اس وقت تک جب تک کہ وہاں پر فتنے کا خوف نہ ہو. اسلام نے بہت اہم بات رکھی ہے کہ سب سے زیادہ فتنہ جہاں تک نہیں ہو رہا ہے تو وہاں تک اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے آپ کو حجاب سے کسی حد تک دور رکھ سکتی ہے. اسی بات کو حضرت امام ابو حنیفہ اور دیگر ائمہ کرام نے بتلایا ہے کہ اگر عورت کی موجودگی اور اس کے چہرے کھلے رکھنے کی وجہ سے کوئی فتنہ نہ ہو رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں اسے چہرہ کھلے رکھنے کی اجازت ہے. لیکن جہاں جیسے ہی فتنے کا موقع آ جائے تو پھر اس کے بعد وہاں ممنوع ہے. پھر دوسری بات میں آپ سے عرض کروں کہ تبرج نامے جو یہ اپنے حجاب کو کھولنے کی جو بات ہے، دو باتیں، ایک تو چہرے کی بات ہے، دوسرے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف بڑی طویل ہے، اس میں یہ آپ نے فرمایا کہ میں دوزخ میں سب سے زیادہ خواتین کو دیکھا ہوں اور پھر ان میں بھی عاریات کاسیات، یعنی ایک تو جو ہے نا لباس ہے مگر بے لباس کے ہیں، پہنے ہوئے ہیں لیکن جو ہے نا بالکل ایسے کہ جیسا لباس ہی نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دو باتیں آپ کے سامنے پوری وضاحت کے ساتھ میں خاص طور پر میں نوجوان بھائیوں کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اسلام نے جو بات کو بتایا ہے کہ عورت کا جو پردہ ہونا چاہیے وہ ایسا پردہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے سر سے لے کر اس کے قدم تک ہو، پوری طور پر ڈھکا ہوا ہو اور اس کے اعضاء کو مشخص کرنے والا ہو، کہ اس سے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے اعضاء کتنے پتلے ہیں کتنے، اور اس سے کہیں گہری بات وہ معلوم ہے کہ ایسا لباس نہ ہو جس سے کہ جسم جو ہے نا ظاہر ہوتا ہو. اس کا تو کسی بھی حد تک ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ غلط فہمی ہے کہ اگر لباس تو ہے لیکن اس کے لباس کا تشخص ہو رہا تو وہ بھی ایسا ہی لباس تصور کیا جائے گا کہ عاریہ پہنے ہوئے ہیں لیکن گویا کہ ان پر لباس نہیں ہے، تو اس سے اعضاء بھی تشخص نہیں ہونا چاہیے. اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے لباس ہی کہا. آج ہم جس معاشرے میں دیکھ رہے ہیں اس کو ہم آپ کو تجزیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باتیں بہت کی جا سکتی ہیں لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم یہیں روکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے پاس کوئی سوالات ہوں تو اس کے درمیان بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بات یہ ہے کہ موسم جیسے بدلتا جاتا ہے ویسے وقفہ اثر اور مغرب کے درمیان کا کم ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمارے مختلف صاحبین کو دریا کو کوسے میں بند کرنا ہوتا ہے اور ہم مجبور ہیں کہ وہ اس چیز کو مغرب کے بعد اگر رکھیں تو اتنی دلچسپی نہیں رہتی. بات یہ ہے کہ آپ کے ارشادات کے مطابق نہ صرف چہرے کو ڈھانکنا ہے بلکہ جسم کے دوسرے اعضاء کو بھی. یہ بات عام ہے مشرقی ممالک میں کہ وہ برقع اور مڈل ایسٹ میں مشرق وسطیٰ میں برقعے کا استعمال کرتے ہیں، بیرونی ممالک میں حجاب استعمال کرتے ہیں.
जिस्म के ऊपर बहुत कम बुर्क़े का इस्तेमाल होता है, लेकिन हिजाब के तौर पर आप बस में बैठेंगे, आपके बाजू खातून बैठी हुई हैं, वो जिस्म के ऊपर बुर्क़ा तो नहीं होता लेकिन चेहरे पे क्या होता है, और वो जान लीजिए तो आप पहचान नहीं सकते। और आपने ये जो फरमाया कि इंसान के जिस्म में सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन वाली शय चेहरा है, तो उस पर एक शायर ने कहा है, हमारे लश्कर साहब शायर बैठे हैं, वो आखिर को भी इस शेर से अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, अच्छी और बुरी को मिला है, अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है जिसने डाली बुरी नजर डाली। तो मतलब ये है कि इंसान के जिस्म में चेहरा जो है अट्रैक्टिव होता है, तो इस वजह से उन्होंने ऐसा शेर कहा है। अगर आप में से कोई सवाल करना चाहें तो सवाल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मेरा तो लिखा है वो 2-3 मिनट बाकी हैं, सवाल कर सकते हैं, तो फिर नहीं है। तो फिर मैं अपने अगले प्रोग्राम के बारे में आपको तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि हमारे बुलेटिन नंबर 399 के छठे आइटम के मुताबिक 4 शंबे के दिन आपके जाने माने प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा नासिरुद्दीन वो हमें मुखातिब कर रहे हैं महफिल अखबार शनासी की 634वीं नशिस्त, और उनका उन्वान बड़ा ही अहम है, और खुसूसन आज के दौर में जैसे हमारे आज के मुखर्री साहब ने बहुत ही मॉडर्न टॉपिक दिया हमें, जो हालात के लिहाज से हमें बहुत ही इस्तेफादे का बास हुआ। टेक्नोलॉजी फिक्र अमल की रोशनी, क्योंकि हमारी तमाम इस वक्त तवज्जो मरकूज़ है टेक्नोलॉजी की तरफ से, किसी घर में चले जाएंगे और वो फ़नी तालीम की तरफ रुझान। उलमा का ख्याल ये है कि फ़नी तालीम हमको दीन से भी दूर कर दे रही है, वो कहाँ तक है क्या है, वो अखबार की नज़र में क्या है वो पेश करेगी। तो अगर हज़रात आप कोई सवाल करना चाहें तो मुनासिब दुआ की गुजारिश की जाएगी। तो एक और ऐलान कर देता हूँ, इतवार के दिन हैदराबाद के एक मशहूर स्कॉलर डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल राफे, जो इस वक्त अमेरिका में 17 साल बरस से शुगर स्पेशलिस्ट करके आए हैं, और जिन्हें आते ही आपके अपोलो हॉस्पिटल ने उनकी खिदमत ले ली है, तो वो उन्वान दे रहे हैं हमें। पहले तो हिदायत है कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर एंड प्रोटेक्ट योर हार्ट, किडनीज एंड ब्रेन, ये जो है उनका नारा है, स्लोगन। और दूसरा जो है हाइपरटेंशन, यानी जिसमें तनाव जो पैदा होता है आजकल के हालात में माहौल के तरह से, हाइपरटेंशन, न्यू इंसाइट्स ऑन डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। ये उन्वान से इतवार के दिन यानी 2 अक्टूबर, पहले इतवार की छुट्टी रहती है लेकिन उस दिन महात्मा गांधी का बर्थडे भी है, तो वो आप 7 बजे पब्लिक गार्डन में तशरीफ लाएँ। दुआ तो चूँकि आज़ा हो रही है, नमाज के बाद